بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاپان کے ایک سائنسدان ڈائچی فومیو اپنے دفتر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کے کولیگ نے انہیں دیکھا تو وجہ پوچھی۔ ڈائچی نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے کولیگ بڑے حیران ہوئے اور ڈائچی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی۔ ڈائچی نے کہا کہ میں صرف ایک مکڑی کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ ڈائچی کے یہ الفاظ سن کر اس کے تمام ساتھی حیران رہ گئے کہ ایک مکڑی کی وجہ سے تم مسلمان کیسے اور کیوں کر ہو گئے۔ ڈائچی نے کہا کہ پچھلے دنوں میں ایک بک پڑھ رہا تھا جو کہ ایک اسلامی اسکالر کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اس دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد میرے اندر بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں نے مکڑی کے اوپر مکمل سرچ کرنے کی ٹھان لی۔ مکڑی پر ایک طویل سرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پھر ڈائچی نے لمبی سانس لی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے والد یعنی نر مکڑی کو قتل کر دیتی ہے؟ سب نے حیران ہو کر کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر ایک ساتھی نے ڈائچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیے کہ مادہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد ان بچوں کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ ڈائچی نے اپنے ساتھیوں میں ایک عجیب سا تجسس دیکھا، جیسے وہ اس کا جواب سننے کے لیے بے تاب ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جاپانی لوگ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، جدت ٹیکنالوجی کے پیاسے ہوتے ہیں۔ ڈائچی نے کہا میری لمبی تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ ڈائچی کے یہ الفاظ سن کر اس کے سب ساتھی حیران رہ گئے۔ ڈائچی نے انہیں مزید کہا کہ قرآن مجید کی ایک سورت العنکبوت ہے۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر انسان علم رکھتے ہیں تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ ڈائچی نے کہا کہ ہم سب انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے ہم اس کی کمزوری سے واقف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا۔ حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہوتی ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر اللہ مدد کرے تو یہ سائن کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کے لوگ جانتے۔ جہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پا لے وہی دراصل عالم اور عقل رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں نصیحت کی غذا لے سکے۔ سبحان اللہ، بے شک واقعی وہی عالم اور عقل والا ہے، وہی نصیحت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ پھانسی سے ایک دن قبل مجرم نے ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ اس نے جیلر سے کہا کہ ہو سکے تو میری آخری خواہش پوری کر دو، میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہوں۔ جیلر نے جب یہ سنا تو حیران ہوا کہ کیسا عجیب شخص ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ایسے خیالات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھا ہے۔ پھر مجرم نے جیلر سے کہا کہ آپ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی چند دن ہوئے ہیں۔ شادی کے بعد میں اور میری بیوی ابھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے
اور ہم جنسی عمل کے دوران میڈیسن اور کونڈم کا یوز کرتے تھے، لہٰذا میں یہ آخری خواہش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس جنسی عمل کے بعد میری بیوی حاملہ ہو جائے گی اور میرا بیٹی یا بیٹا پیدا ہوگا، جس سے میری بیوی کے پاس میری نشانی رہے گی اور میری نسل بڑھ جائے گی۔ لیکن چھوٹے سے پولیس اہلکار سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجرم کے یہ عمل کرنے سے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا، اور یہ انتہائی حیران کن اور سچا واقعہ ہے۔ مجرم کی ساری بات سن کر جیلر کو صرف یہ لگا کہ وہ اپنی بیوی سے آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجرم کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا جیلر نے دل میں سوچا کہ ان حسین لمحات سے لطف اندوز ضرور ہونا چاہیے، اور اس نے جیل کے اندر 2 خفیہ کیمرے لگا دیے۔ مجرم کی بیوی آخری ملاقات کے لیے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی تو جیلر نے کیمروں کی مدد سے عجیب و غریب مناظر دیکھے اور مجرم کی عقل مندی پر حیران ہوا کہ کتنی چالاکی سے اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا۔ اگرچہ میرے لحاظ سے یہ بہت غیر اخلاقی فعل تھا، لیکن میں اپنے سے اوپر والے کے آرڈر کا پابند تھا، اور جیلر صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ ملاقات سے پہلے مجرم کے کمرے میں 2 خفیہ کیمرے نصب کیے جائیں۔ یہ کیمرے مجرم کی بیوی کے لیے نصب کیے گئے تھے، جو اپنے شوہر سے آخری ملاقات کے لیے آنے والی تھی۔ میں جیلر صاحب کی جہالت پر حیران ہوا کہ پہلے تو اس نے قیدی کی یہ عجیب و غریب خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیسے کیا، اور پھر اس کے بعد مجرم کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگوائے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ اگر مجرم کی مرنے سے پہلے ہم اس کی آخری خواہش پوری کر رہے ہیں تو ان لمحات سے ہمیں بھی لطف اٹھانا چاہیے، اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جیلر صاحب سے اس طرح کی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ اکثر وہ شراب کے نشے میں رہتا اور کسی بات کا اسے ہوش نہیں تھا، مگر مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے معاملات کو دیکھا جائے۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں اس قیدی کے پاس جا پہنچا۔ وہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان اور سکون تھا، جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ کیفیت جو سزائے موت پانے والے قیدیوں کے چہرے پر نظر آتی ہے، اس کے چہرے پر ایسا کوئی خوف نہیں تھا، ایسے مطمئن تھا جیسے اس نے کوئی قتل نہیں کیا بلکہ کوئی نیکی کی تھی۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیوں قیدی نمبر 207 کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ موت سے پہلے مجھے تم پر حیرت ہے کہ مرنے سے پہلے بھی تم ایسی خواہش کا اظہار آخر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی اس خواہش سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگو۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بس اس کے چہرے پر طمانینت کے نشان پڑھتے ہوئے واپس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر حیران کن اطمینان تھا جو مجھے مسلسل حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی اور اس نے اپنے قریبی دوست، اپنے جگری یار کو مارا تھا۔ اسی جرم میں وہ قید ہوا اور پھر پھانسی ہونے والی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے دوست کو کیوں مارا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اپنی گرفتاری خود پیش کی تھی، لیکن جب بھی اس سے قتل کی وجہ پوچھی جاتی تو خاموش رہتا، جیسا کہ اس کی زبان پر تالا لگ چکا ہو۔ عدالت میں بھی جج کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ قاتل ہے، لیکن قتل کی وجہ ادھر بھی نہیں بتائی۔ مقتول کے گھر والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کے مطابق ناصر کامران کا بچپن کا دوست تھا، لوگ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان کبھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا۔ کامران کی بیوی سے بھی اس بارے میں تفتیش کی گئی، لیکن اس نے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ کچھ دنوں تک یہ خبر ٹی وی کی زینت بنی رہی کہ ایک قریبی دوست نے اپنے دوست کو مار دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وائرلیس پر یہ اطلاع ملی کہ مجرم کی بیوی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میری پریشانی وہ کیمرے تھے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے تھے۔ میری نظر میں یہ بات بہت ہی گھٹیا تھی کہ جیلر صاحب ان کیمروں کی مدد سے میاں بیوی کے معاملات کو دیکھے گا، مگر میں نوکری کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس نوکری کو پانے کے لیے میں نے 5 لاکھ کی رشوت دی تھی۔ جو دھکے اور منتیں سماجت کی کروائی تھیں وہ علیحدہ تھی، اور 4 سال کی مسلسل تگو دو کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی، اور اب جب مجھے یہ سرکاری نوکری مل چکی تھی تو میں ویسا ہی کرنے پر مجبور تھا جیسے مجھے بڑے کہتے۔ اگر میں ان کے خلاف ہو جاتا یا ان کی حکم عدولی کرتا تو میرا ٹرانسفر تو پکا تھا، یا پھر میری نوکری ختم کر دی جاتی۔
जेलर साहब के हुक्म से मैं इसकी बीवी को इस मुजरिम के कमरे तक पहुंचा कर आया। इसकी बीवी इतनी हसीन थी कि कोई भी इंसान पहली नज़र में इसका दीवाना हो सकता था, मगर इसने अपने आप को एक चादर में छुपा रखा था। वो पर्दादार थी या फिर इधर ही अपने आप को ढांप कर आई थी। मुझे दिल ही दिल में इस बात का खौफ था कि अगर जेलर साहब की नज़र इस औरत पर पड़ गई तो यकीनन इसकी नीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो शराब और औरतों के शौकीन थे। इससे पहले भी कई औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात बना रखे थे। जेलर साहब के हुक्म के मुताबिक कैदी नंबर 207 और उसकी बीवी को उस कमरे में भेज दिया गया जहां कैमरे नस्ब थे, और कमरे में भेजने से पहले इन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो जाए। आजकल जेल की तारीख में किसी भी कैदी ने इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। जेलर साहब ने ना इस बात का किसी से जिक्र किया, ना ही किसी से इजाज़त ली, और ये बात बाद में पता चली कि इसने इस ख्वाहिश को रद्द करने की बजाय इसकी ख्वाहिश को पूरा करना क्यों ज़रूरी समझा। 2 पहरेदार इनके कमरे के बाहर मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद मैं जब जेलर साहब के कमरे में गया तो वो लैपटॉप खोल कर बैठे थे। इसने मुझे भी साथ बैठने का इशारा किया। मेरी जेलर साहब से काफ़ी बातचीत रहती थी। इसने मुझसे कहा कि आओ बैठो, हम भी कुछ मज़े करते हैं। इनकी ये बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रा जेल का राउंड लगा कर आता हूँ, मगर इसने मुझे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ ही रहो। मुझे भी इस बात का तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कैदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया ही क्यों। कुछ ना कुछ तो इसकी बीवी में ऐसा ज़रूर होगा जो आखिरी वक्त में भी इसका साथ चाहता था। जेलर साहब कामरान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि कामरान की सजाए मौत के बाद इसकी बेचारी बीवी अकेली रह जाएगी और बेवा हो जाएगी। हम ही इसके दाने पानी का इंतजाम करेंगे और ये हमारी मजबूरी। ये कहकर इसने जोरदार कहका लगाया। इसके चेहरे पर कमीनगी नजर आ रही थी। इसके इरादे भी कुछ न कुछ तो मैं भी जानता था कि जेलर साहब के क्या इरादे हैं। मेरे हिसाब से वो इस वीडियो को इस्तेमाल करके इस औरत को ब्लैकमेल करना चाहता था और अपने गंदे मकासद हासिल करना चाहता था। खैर, इस बात का मुझे कुछ यकीन तो था नहीं, ये मेरे अंदाजे ही थे। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो। मुझे इस बात का वहम सा हो गया कि एक इज्जतदार औरत इस नापाक जेलर का शिकार होने वाली है। मैं खुद शादीशुदा था, हर बात को अच्छी तरह समझता था। जेलर साहब ने मुझे अपने साथ बिठाया। हाई क्वालिटी के कैमरे थे। कमरे के अंदर तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था। इनकी गुफ्तगू आराम से सुन सकता था। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई, मगर मैं कभी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी शर्मिंदगी से नजरें नीचे झुका लेता। इस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। इसके चेहरे से औरत का चेहरा नजर आते ही जेलर के मुंह से बहुत ही घटिया अल्फाज निकले जो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर स्पीकर से आती आवाज ने हम दोनों को अपनी तरफ मतवज्जे किया। वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान इसकी बीवी ने ऐसी हरकत की जिसने हम दोनों को हैरान कर दिया। जेलर साहब अपने कमरे से उठे और जेल की तरफ भागे। मैं भी जेलर के पीछे पीछे भागा। हम कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कैदी बिस्तर पर पड़ा था। इसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। औरत ने अपने जिस्म को चादर से ढक लिया। जेलर ने आओ देखा ना ताओ औरत को पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। जो कुछ इस औरत ने अपने शौहर के साथ किया था, इसके बाद जेलर इसे किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। मैंने कैदी को बैठने का इशारा किया, खुद भी इसके सामने बैठ गया। आज पहली दफ़ा कैदी की आवाज़ में ठीक से सुन रहा था, क्योंकि इससे पहले वो बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप गुमनाम रहता था। मैंने इस कैदी से कहा, अपने बारे में सच सच बताओ, अब भी मौका है, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा और आखिर में अपनी बीवी को मुलाकात के लिए क्यों मजबूर किया और ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? वो अब भी मेरे सामने खामोश रहा और किसी बात का जवाब ना दिया। मैंने इससे कहा कि तुम मियाँ बीवी में जो भी गुफ्तगू हुई है इस कैमरे में रिकॉर्ड है। तुम अब भी अगर अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं करोगे और सच सच नहीं बताओगे तो ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने आ जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत भी पामाल हो जाएगी और दुनिया देखेगी कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे वो वजह बता दो जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर इसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। इसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू किया। इसका नाम कामरान था। वो कराची का रिहायशी था। नासर इसका जिगरी दोस्त था और इसकी ज़िंदगी था। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की और इसके बाद एक ही कंपनी में दोनों की जॉब हुई। जॉब के बाद जब घर के हालात कुछ ठीक हुए तो
کامران کے گھر والوں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اس کی والدہ نے اپنی ہی پسند کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی۔ یوں کامران کی زندگی میں لائبہ آئی۔ بڑے ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی، اور شادی پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ اس کا اپنا دوست ناصر تھا۔ لائبہ اپنے ساتھ ایک اچھی قسمت بھی لائی، اور شادی کے بعد کامران کی پروموشن ہو گئی اور ناصر ادھر کا ادھر ہی رہا، کیونکہ ناصر کا دھیان جاب کے علاوہ باقی کئی چیزوں میں تھا، اس لیے اس کی پروموشن نہ ہو سکی۔ کامران کی والدہ نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کامران اور لائبہ گھر میں تنہا تھے۔ دفتر میں زیادہ وقت رہنے کی وجہ سے کامران کے لیے کچھ مسائل تھے۔ اسے اپنے آفس کو زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا تھا، جبکہ اس کا دوست ناصر کی پروموشن نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ دفتری کاموں میں زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا اور اس پر اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا۔ لہٰذا کامران اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اپنے دوست سے مدد لیتا اور پیسے دے کر لائبہ کو سبزی اور باقی ضروریات کی اشیاء وغیرہ منگوا دیتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لائبہ کا رویہ کامران کے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا۔ وہ کامران سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ گھر میں بھی خاموش رہنے لگے، اور کامران اس بات کو بہتر طریقے سے محسوس کر رہا تھا کہ لائبہ پریشان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن کامران نے لائبہ سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بتایا وہ کامران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ کا دوست ناصر مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ناصر آپ کا بچپن کا دوست ہے اور آپ یہ سن نہ پائیں گے۔ یہ سن کر کامران غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی، ساتھ ساتھ اپنے دوست کی دوستی بھی عزیز رکھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر لائبہ نے کہا کہ میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے اور مجھے کیا پڑی تم دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس نے ناصر کو کچھ پیسے دے کر سودا بتایا اور اس نے دفتر سے واپسی پر لائبہ کے لیے گھر لے جانا تھا۔ ناصر جیسے ہی پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو کامران کے دل میں آیا کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لائبہ نے جو کہا وہ درست ہے یا اس کا گمان ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں اس نے ناصر اور لائبہ کی باتیں سننا شروع کی۔ لائبہ اسے کہہ رہی تھی کہ ناصر بس بہت ہو گیا، اب تم اپنی حد میں رہو، اور ناصر اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ زبردستی ہر حد پار کرے گا۔ ایک لمحے میں ہی کامران کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ اب وہ یہ بات جان چکا تھا کہ لائبہ آخر پریشان کیوں تھی، اور جو لائبہ نے میرے دوست کے متعلق کہا وہ بالکل سچ تھا۔ جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر اسے بھروسہ تھا، جس کو وہ اپنے گھر بھیجتا، اس نے ہی اس کی پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ واپس الٹے قدموں دفتر آیا اور 2 دن تک اس بات کو بھول نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب لائبہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے ناصر کو گھر بلایا تاکہ کچھ گپ شپ ہو جائے اور میرا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے ناصر کے لیے چائے بنائی اور ناصر کی پیالی میں زہر کی گولیاں ملا دیں۔ ابھی ناصر نے چائے کا ایک سپ بھی پورا نہیں لیا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ کامران بہت حیران ہوا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ناصر کی نبض نہیں چل رہی تھی اور پھر بعد میں اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ ناصر اور کامران کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر کامران نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش رہا۔ پولیس نے لائبہ کے بھی بیانات لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ لائبہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے ناصر کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد کامران کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد کامران کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، اور پھر مرنے سے 1 دن قبل اس نے بیوی سے ملاقات اور اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یعنی کہ جنسی عمل کرتے ہوئے وہ میڈیسن اور کانڈم کا یوز کرتے تھے۔
لیکن اب وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھائے۔ یہ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ بھی جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے، یعنی اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے اس کی خواہش پوری کی۔ جیلر صاحب اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ بیوی سے ملنا چاہتا ہے، مگر سکرین پر نظر آنے والے مناظر کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوق ہے بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گناہ گار ناصر نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی لائبہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو کامران، کل تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا یہ باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ ناصر کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تو تم سے شادی بھی اس لیے کی تھی، اس لیے میں اسے اپنی طرف بلانے لگی، مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آیا۔ مجھے اس بات سے بہت چڑ تھی۔ وہ تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے ناصر کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب ناصر کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا، اس سے پہلے میں ناصر سے ملاقات کر چکی تھی۔ یہ کہہ کر اسے ہوٹل پر بلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ کامران کے ساتھ میں خوش رہوں اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے تو آخری بار مجھے فلاں ہوٹل پر ملو۔ دیے گئے ایڈریس پر جب ناصر مجھے ملنے آیا تو میں نے جوس میں زہر ملا دیا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 1 یا 2 گھنٹے بعد ہونا تھا، تاکہ موقع واردات پر کسی کو شک نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قاتل میں ہوں، تم نہیں۔ اگر اسے تو نہ بھی مارتا تب بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ کامران یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور لائبہ سے کہا، تب ہی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی، اور ابھی تو اس نے کپ کو صرف منہ ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی تھی جو کہ میں اسے دینے والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تجھے یہاں ملاقات کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں ٹھہرا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا۔ بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی۔ ہاتھا پائی جب حد سے بڑی تو جیلر بھاگا۔ کامران اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو لائیو ریکارڈ ہو گئی اور کسی طرح کامران کو یہ بات پتا تھی کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اصل مجرم کون تھا اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ کامران اپنی بیوی کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے کامران کو باعزت بری کر دیا اور لائبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔